نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین الہی آمین۔ سورۃ الحجر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم ما تسبق من امۃ اجلہا وما یستأخرون وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحجر ہجر شمالی عرب اور شام کے درمیانی علاقے کو کہا جاتا ہے۔ یہ قوم سمود کا مسکن اور دارالسلطنت تھا اور یہاں حضرت صالح کی بعثت ہوئی تھی، اور یہ آیت 80 اس کی وجہ تسمیہ ہے، اس میں یہ ہجر کا لفظ آیا ہوا ہے۔ مکہ کے بالکل آخری دور کی صورتوں میں سے ہے، اور یہ آپ کو دعوت دیتے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا ہے اور بہت ہی ظلم کی چکیاں چل رہی ہیں۔ اس کی ترتیب مصحف 15 ہے، یعنی قرآن میں جو ترتیب ہے، لیکن نزولی ترتیب اس کی 92 ہے، یعنی کافی آخری دور کی صورت ہے۔ اس کی 99 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس کی ابتدا بھی الف لام را سے ہوئی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا، کہیں میں نے پڑھا ہے کہ اللہ لطیف رحیم، لیکن یہ ہم کہہ نہیں سکتے، یہ لوگوں نے کچھ اپنی طرف سے باتیں لکھی ہوئی ہیں، واللہ عالم۔ اور 5 صورتیں ہیں جن کی ابتدا الف لام را سے ہوئی، اور یہ اس میں پہلے یونس، ہود، یوسف اور ابراہیم اور الحجر، یہ آخری صورت ہے۔ اور الف لام میم را سے سورۃ رعد کی ابتدا ہوئی تھی، اس میں صرف میم ایڈیشنل تھا۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، حروف مقطعات، صورتوں کے قرآنی نام اور آیات متشابہات، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔
قرآن از دا میریکل آف دا میریکلز، کہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن. اور یہ اس کتاب کی آیات ہیں، یعنی یہاں آیات سے مراد یہ صورت ہے، اور الکتاب سے قرآن اور قرآن مبین بھی کہا گیا، یا الکتاب سے لوح محفوظ بھی مراد ہو سکتا ہے. اور مبین جو بالکل اپنے مدعا کو صاف صاف بیان کرے اور بالکل اس میں کوئی ایمبیگویٹی نہ ہو، کوئی شبہ کی بات نہ ہو، جو احکامات ہیں واضح ہیں. اور لیکن اس کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی پڑتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک دم سے سمجھ میں آ جاتا ہے. اس میں بڑی ڈیپتھ ہے، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو گہرائی سے سیکھے بغیر انسان نہیں سمجھ سکتا. اور بعید نہیں کہ ایک وقت آئے گا جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا. چھوڑو انہیں، کھائیں پئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو جھوٹی امیدیں. ان کو کھانے پینے دو اور عیش کرنے دو. مسلمان جو دوزخ میں جائیں گے انہیں کافر طعنے دیں گے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا. تو اللہ تعالیٰ کو بڑی غیرت آئے گی اور اللہ تعالیٰ وہاں سے مسلمانوں کو نکالیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. کاش تم دیکھو جب یہ آگ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، ہمیں لوٹایا جائے تو ہم نہیں جھٹلائیں گے جیسے کہ ہم جھٹلا چکے اللہ کی آیات کو، اور ہم مومن ہو جائیں گے. سورۃ الانعام کی 27 آیت ہے کہ اس وقت وہ پچھتائیں گے، اس وقت ان کو پچھتاوا لگے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بدبختی اور بدنصیبی کی علامت ہوتی ہیں. آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری نہ ہونا، یعنی گناہوں پر نادم ہو کر نہ رونا. پھر سخت دلی، پھر طول عمل یعنی لمبی لمبی امیدیں باندھنا، بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کرنا، اور دنیا کی ہرس رکھنا. دنیا کی ہرس رکھنا. تو انسان دنیا میں رہے لیکن اس کے دل میں دنیا نہ ہو. رہے دنیا میں، رہبانیت اسلام کا وصف نہیں ہے. رہے دنیا میں لیکن دل میں دنیا کو نہ بسائے، یہ ہے مومن. یہاں کہا گیا کہ ان کو بھلاوے میں رکھیں، ان کی جھوٹی امیدیں. تو سورۃ ابراہیم کی 30 آیت میں ہم نے کیا پڑھا؟ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. ان سے کہو خوب فائدہ لیں، مال و متاع خوب فائدہ لو، بے شک ٹھکانہ تمہارا تو آگ ہی کی طرف ہے. کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ. سورۃ مرسلات 46 آیت. کھاؤ اور خوب مزے لو، لیکن کتنی دیر لوگے؟ یہ تھوڑی ہی دنیا کی زندگی ہے اور اس کے بعد تم مجرم لوگ ہو اور تمہارا حساب ہوگا. ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل ہم نے لکھی تھی. کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ اس سے چھوٹ سکتی ہے. یعنی اگر اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے. قوموں کی بھی موت ہوتی ہے. قوموں کی موت ان کی اخلاقی زوال کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کی اخلاقی اور معاشرتی زوال کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا، تو دیوانہ ہے. اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ یعنی آپ کے پاس 26,000 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نزول قرآن کے لیے، تو اتنی دفعہ تمہارے پاس تم کہتے ہو آتا ہے فرشتہ، تو ایک دفعہ ہمارے پاس بھیج دو تو ہم بھی مان لیں گے. یہ اس طرح کی باتیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے. وہ اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. حق کیا ہے کہ یا تو عذاب کے لیے آئیں گے، یا موت کے لیے آئیں گے، یا قیامت کے لیے. یہی 3 زیادہ بڑے کام ہیں ان کے. رہا یہ ذکر، تو ہم نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ بہت خاص صورت آیت ہے کہ بے شک ہم نے، دیکھیں ہم کا ذکر لفظ اس میں 4 دفعہ آیا ہے کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہوا ہے.
اس نے ہمارے اوپر اب بھروسہ نہیں کیا، کیونکہ تورات کے ساتھ جو ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ خود لے لیا۔ اور اس کے علاوہ یہ ذکر کو ہم نے ذکر قرآن کو کہا جاتا ہے، تو اس زبان کو اللہ نے زندہ رکھا ہے جو قرآن کی زبان ہے، بے حساب حفاظ ہیں جن کے سینوں میں یہ محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اتنی زیادہ اشاعت ہوتی ہے ایک دن میں لاکھوں کی تعداد میں، اور ہوتی چلی جا رہی، کبھی یہ نہیں ہوا کہ جی بس کر دیں اب اور کی ضرورت نہیں، اس کی روزانہ اتنی ہی اشاعت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور پھر اس سے محبت کرنے والے اور اس کو لے کے چلنے والے اللہ نے خود ان کی حفاظت بھی کی۔ اور یہاں جو حفاظت کا ہے تو اس میں قرآن کی حفاظت بھی ہے، حدیث کی حفاظت بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی اسی میں ہے۔ اے رسول، ہم نے تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیجے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو تو اس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اس طرح سلاخ کے مانند گزارتے ہیں، یعنی مومنوں کے دل میں تو یہ ٹھنڈک بن کے اترتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دلوں میں یہ شتابہ بن کے، یعنی آگ کی گرم سلاخ جیسے اندر چلی جائے، ان کو اتنی تکلیف اس سے ہوتی ہے۔ اور ہمارے لیے تو قرآن شفا ہے، تسکین ہے، قرآن میں بار بار آیا کہ اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور یہ آزمائی ہوئی باتیں ہیں۔ تم کہتے ہو قرآن تم پر اترا ہے تو تم واقعی دیوانے ہو، اور کہتے ہو میری پیروی کرو اور باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دو۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجتے؟ اور پھر کہتے تھے فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ، کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر ان کے پاس کنگن کیوں نہیں ہے، یعنی شان و شوکت کی علامت، یا ان کے ساتھ فرشتے جو آتے ہیں وہ بار بار یعنی کیوں نہیں آتے، ہمارے سامنے وہ کیوں نہیں آتے؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا، تو کہا ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے آخرت کی، کیوں نہیں ان پر نازل کیے گئے، ہم پر نازل کیے جاتے فرشتے، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے، جیسے کہ حضرت موسیٰ کو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمیں جہرتاً، یعنی ہمیں خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دکھا دیں۔ قرآن نازل ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ ہو جاتا تھا، اور اس کے درست معنی بھی دیکھیں، لوگ کہتے ہیں جی ہم نے پڑھا ہوا ہے، گھر میں بڑی اچھی تفسیریں ہیں، ان کے درست معنی بھی حضرت جبرائیل آپ کو سکھاتے تھے۔ آپ نے مسلسل قرآن کا ورد کیا، یعنی ہر رمضان میں 23 سال لگے اس کو نزول میں، تو ہر رمضان میں جتنا اترا ہوتا تھا اس کا ورد آپ کرتے تھے، یعنی دہراتے تھے اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے، اور آخری رمضان میں جب کہ تنزیل پوری ہو چکی تھی، آپ نے اس کا 2 دفعہ دورہ کیا تھا اپنی زندگی کے آخری رمضان میں۔ تو جب قرآن نازل ہوتا تو کاتب وحی حضرت زید بن انصاری کو ثابت بن انصاری کے ذریعے اس کی کتابت کا انتظام کیا جاتا، تو کاتب وحی تھے حضرت زید بن ثابت انصاری۔ پھر عربی زبان کو قرآن کے لہجے میں محفوظ کیا، اور اسے ایک زندہ زبان آج تک یہ چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی، زندہ زبان بنا دیا۔ پھر آپ قرآن پر عمل کر کے دکھاتے رہے، اور حضرت ابو بکر نے حضرت زید بن ثابت انصاری کے ذریعے قرآن کو جمع کرنے کا بندوبست کیا، اور اس نسخہ سے دوسرے نسخے نقل کیے، یعنی بالکل اوتھینٹک اس کو بنایا۔ قدیم سے اس طرح کے لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پھر کہیں قرآن میں آتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک کتاب اوپر سے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا ہے کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو یہ کہیں گے نہیں انہوں نے ہمارے اوپر جادو کر دیا، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ماننا ان کی نیت ہے ہی نہیں، یہ ماننے کے لیے یہ باتیں کر ہی نہیں رہے۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا، محفوظ خطے۔
کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے لے، اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب اس کا تعقب کرتا ہے۔ اگر آسمان میں دروازہ کھول دیا جائے اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں تو پھر بھی یہ نہیں مانیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں دھوکہ ہو گیا ہے یا ہمیں انہوں نے نشے میں مبتلا کر دیا ہے۔ آسمان کو ٹھہرے ہوئے اور گردش والے تاروں سے مزین کیا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، سورۃ فرقان کی 61 آیت، کہ وہ ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں سورج اور چاند روشن بنائے، اور ستارے بھی اور برج بھی اور راستے بھی، ان سب چیزوں کے لیے یہ لفظ آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ آسمان میں سے کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے فرمان کے آگے سر جھکاتے ہیں اور پھر پھرانے لگتے ہیں، اور اللہ کے فرمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے کسی پتھر پر زنجیر ڈالی جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی فرمان نازل کرتے ہیں، ہم کتنے بے فکرے ہو کے یہاں دنیا میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں یہ حکم نامہ ہے، ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں، اور اس میں پھر جھنکار پیدا ہوتی ہے جیسے پتھر پر زنجیر ماری جائے۔ پھر فرشتوں کو معلوم ہو جاتا ہے، پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ دوسرے جواب دیتے ہیں حق بات فرمائی، اللہ بلند و برتر ہے۔ جب بات جادوگروں اور کاہنوں تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اس میں 100 جھوٹ ملا کر پھیلا دیتے ہیں اور وہ بات سچ ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ جو کاہن ہیں، یہ جو حال بتاتے ہیں مستقبل کا، تو ان کی باتیں تو کئی دفعہ سچ ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں فجر اور عصر کے وقت، تو اس وقت وہ آپس میں بات کرتے ہیں تو کچھ گزرتے گزرتے ان کے کانوں میں پڑ جاتی ہے، وہ تھوڑی سی سنی ہوئی بات وہ اپنے موکلوں کو آ کے بتا دیتے ہیں جنہوں نے ان کو مقرر کیا ہوتا ہے، جنات کو، اور پھر وہ اس میں اپنی طرف سے باتیں ملا ملو کے تو بنا لیتے ہیں، تو اس میں کچھ بات سچ ہوتی ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے، تمہارے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے جن کے رازق تم نہیں ہو، ہر ایک کا رازق تو اللہ ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں، یعنی ایک توازن ہے، ایک اعتدال ہے، ایک تناسب ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے لیے رزق کی تگ و دو ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گندم بونی سکھائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو، پھر انہوں نے ہی اس کو جب خشک ہو گئی تو پھر پیسنا سکھایا، پھر گوندنا سکھایا، اور جب وہ روٹی پکا کے پھر ان کو پکانا سکھایا، پھر جب وہ روٹی پکا کے کھانے لگے تو وہ نیچے گر گئی۔ تو اس میں کیا ہے کہ جد و جہد ہے۔ آپ دیکھیں خودرو چیزیں اگتی ہیں، وہ ہمارے کام نہیں آتی ہیں، وہ جانور شاید کھا لیتے ہوں، لیکن انسان کو اپنے رزق کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، یعنی اس میں ایک مقدار ہے، ایک تناسب ہے، ایک اعتدال ہے۔ بارآور ہواؤں کو ہم بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور اس پانی سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں ایک ایک چیز کا بتا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، ہم اپنی مرضی اور مصلحت سے جس قدر چاہیں ایک مقررہ اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ اس میں ہماری ہی حکمت بالغہ اور نگاہ شفقت کار فرما ہے۔ یہ بات نہیں کہ ہم پر یہ چیز واجب ہو، کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، کہ ہم نے اپنے اوپر تم پر رحم کرنا فرض کیا ہے۔ تو یہ سٹیٹمنٹ ہے اللہ کی لوح محفوظ میں اپنے بارے میں، جو خود اللہ نے لکھی ہوئی ہے کہ میری رحمت میرے بندوں پر، میرے غضب پر غالب رہے گی۔ وہ حسب مصلحت کہیں کم اور کہیں زیادہ بارش دیتا ہے، اور بوجھل ہواؤں سے، پانی سے بھرپور بادل جنہیں ہوائیں آسمان میں پھیلا دیتی ہیں، تم اس کا خزانہ جمع کر کے نہیں رکھ سکتے۔ ہم اتارتے ہیں اور تمہارے لیے جمع کرتے ہیں، پھر تمہارے فائدہ اٹھانے کے لیے جاری کر دیتے ہیں، اور زمین میں اس کی سوت رکھ دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اسے گہرا بنا دیں، اور اگر نہ چاہیں تو وہ تمہارے لیے بالکل ختم بھی ہو جائے۔ ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے اسے اتارا اور میٹھا بنایا،
پھر کنوؤں اور نہروں، دریاؤں اور چشموں میں محفوظ کر دیا تاکہ تمہارے لیے سال بھر کا ذخیرہ رہے اور تم پیو اور آپاشی کرو۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں، ہم سب کے وارث ہیں۔ پہلے جو لوگ تم سے ہو گزرے ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد میں آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہ کہانی انسان کی۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے، سموم ہوتی ہے گرم ہوا، اس سے بنایا۔ اور یہ اس میں اب تو مٹی کے کتنے نام آئے ہیں قرآن میں، تراب، تین، لازب، صلصال، فخار، سعید، حمأ مسنون، سلالہ اور سرا۔ تو یہ سارے نام قرآن میں جگہ جگہ پہ آئے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سوکھی مٹی پر اول می برسایا، وہ کیچڑ گارا بن گیا، وہ مدت تک سڑا اور بو اٹھی، پھر آدم کا پتلا بنایا۔ ذرا ہم اپنی ابتدا پر غور کر لیں۔ پھر دھوپ میں ایسا سوکھا کہ ہاتھ سے بجائیں تو آواز نکلے۔ کتنا کھڑکتا ہے انسان، ہے کتنا تیکھا ہے مزاج اس کا۔ یہ اللہ نے ہمیں یہاں بتایا۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب میں اسے پورا بنا دوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ کیا مطلب؟ اشرف المخلوقات۔ ہما کا لفظ آیا تو ہمائی مسنون، ہما اس مٹی کو کہتے ہیں جو تالاب یا حوض میں نیچے بیٹھ کر سیاہ ہو جاتی ہے، اور مسنون گندی سڑی ہوئی بدبودار مٹی۔ یہ اوقات ہماری ہمیں بار بار بتائی جا رہی۔ پھر یہاں روح کا لفظ آیا کہ جب میں اس میں پھونک دوں تو یہ روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے مطابق روح کی دو اقسام ہیں، ایک علوی ہے اور ایک سفلی ہے۔ علوی روح جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے کہ ادراک ہے اس میں، اور اس کو سمجھنا، یہ مادہ سے الگ ایک چیز ہے۔ یعنی ہمارے اندر ایک نفس ہے اور ایک روح ہے، اور اس کا ادراک بہت مشکل ہے، لیکن اہل کشف اس کا جو اصل مقام ہے وہ عرش کے اوپر بتاتے ہیں روح کا۔ اسے 5 طرح سے درجات میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 قلب، یعنی انسان کا دل، اور پھر ہے روح، اور پھر ہے سر، چھپی ہوئی چیز، پھر خفی، اور 5ویں اخفا، بالکل چھپی ہوئی چیز۔ اور اس کی تعریف کیا ہے؟ حیات، علم، قدرت، ارادہ، اختیار، کہ ان چیزوں کو ملایا جائے تو پھر روح بنتی ہے۔ الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے۔ اور یہ تو میں نے آپ کو بتایا علوی روح کے بارے میں۔ سفلی کیا ہے؟ وہ بخارات لطیف ہیں جو بدن انسانی کے عناصر اربع، یعنی 4 چیزیں جس سے ہمارا بدن بنا ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، اور اسی کو نفس کہا جاتا ہے۔ یہ نفسانی روح اندر رہتی ہے، اور ہماری جو روح دوسری ہے وہ رات کو سوتے ہوئے نکل جاتی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں آسمانوں میں سیر کرتی ہے۔ یہ اللہ کے بھید ہیں، ہم تو انہیں سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا، اس نے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا ابلیس تجھے کیا ہوا، تو سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دے رہا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں، تو نے اسے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور میں انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے، پاؤں میں روندی جاتی ہے، میں اس کو سجدہ کروں؟ نہ، میری شان کے خلاف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے۔ رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، اور اب روز جزا تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے،
اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح کی باتیں وہ کر رہا ہے کہ تو نے مجھے بہکایا کس طرح کہ ایک حقیر چیز کے لیے تو نے مجھے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں، میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے انہیں بہکاؤں گا، سوائے تیرے خاص بندوں کے، ہم الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے خالص کیے ہوئے بندے ہوں گے وہ اس کی بات نہیں مانیں گے۔ سن لیں یہ، اللہ کے خالص بندے اس کی بات نہیں مانیں گے، اور جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا۔ فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا راستہ بھی ہے جو میرے خالص بندوں کو نظر آئے گا۔ جس دن پہلا سور پھونکا جائے گا ساری خلقت مر جائے گی، شیطان بھی مر جائے گا۔ 40 برس بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب مردے قبروں سے نکل آئیں گے تو شیطان بھی زندہ ہو کے نکل آئے گا، اور پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اللہ نے کتنے مان سے کہا جو میرے بندے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو ناخلف ہیں وہ اس کے بندے نہیں ہیں، اس نے ان کو اپنی بندگی سے نکال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ جہنم، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازہ ان میں سے ایک حصہ ہر دروازے کے لیے ان میں سے مخصوص کر دیا گیا، یعنی وہ گناہوں کے حساب سے لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ گمراہیوں اور معیشتوں کے لحاظ سے آدمی اپنے لیے دوزخ کی راہ کھولتا ہے، کوئی دہریت کے راستے سے دوزخ میں داخل ہوگا، کوئی شرک کے راستے سے یعنی جو گناہ کیے ہوں گے، کوئی نفاق کے راستے سے، کوئی نفس پرستی اور فسق کے راستے سے، کوئی ظلم زیادتی کے راستے سے، کوئی خلق آزاری کے دوسروں کو تکلیف دی ہوگی اس راستے سے، کوئی تبلیغ اور اقامت کفر کے راستے سے، اور کوئی فحاشی کے راستے سے۔ جو کچھ کیا ہوگا، کئی لوگوں نے زیادہ گناہ کیے ہوں گے تو وہ زیادہ دروازے ان کے لیے ہوں گے۔ بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر، اور ان کے دلوں میں تھوڑی بہت جو کھوٹ کھپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ وہ آپس میں بھائی بن کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں وہاں کسی مشقت کا سامنا نہ ہوگا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اب دنیا میں انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ آج میں اس گھر میں ہوں تو کل کو ہو سکتا ہے میرا کوئی اور گھر ہو، مجھے کہیں اور جانا پڑ جائے، تو کوئی انسان حتمی بات نہیں بتا سکتا، لیکن وہاں سے کسی کو کوئی نہیں نکال سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں حضرت خدیجہ کو ان کے جنت والے گھر کی خوشخبری سنا دوں جو ایک موتی کا ہے، نہ وہاں شور و غل ہوگا اور نہ دکھ تکلیف۔ پھر فرمایا جنتی جنت سے نکالے جانے والے نہیں، یعنی ان کا ازلی اور دائمی گھر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ان کے سامنے پانی کے 2 چشمے پیش کیے جائیں گے۔ پہلے چشمے کا پانی پینے سے دلوں سے رنج اور کدورت دور ہو جائے گی، اور دوسرے سے الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس طرح انہیں اگر کسی کے دل میں تھوڑی سی بھی کھوٹ ہوگی تو اس کو نکال دیا جائے گا، کیونکہ جنت میں کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہوگی۔ اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو، میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔ مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ پھر انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ یہ حضرت اسحاق کی تھی اور حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت 100 سال تھی۔ ذرا سوچو تو صحیح یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہونا۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ابراہیم نے پوچھا اے بھیجے ہوئے وہ کیا مہم ہے جس پر تم تشریف لائے ہو؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ پھر جب یہ فرشتے لوط کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا
آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کے آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے نا لے آؤ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ تو یہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کے روپ میں آئے تھے اور حضرت لوط کی بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے جب دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے حضرت لوط کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو چھپا دیا کہیں کہ آپ کہیں چھپ جائیں، اور جب اندھیرا ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہمارے گھر آ جائیں۔ لیکن اتنی احتیاط کرنے کے باوجود بھی ان کی بیوی کو پتہ چل گیا اور اس نے اپنے رشتہ داروں کو خبر کر دی۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں، ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہذا اب تو کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جا اور ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ تو وہ پیچھے پیچھے چلنا اس لیے کہ کوئی یعنی سارے لوگ نکل جائیں اور آپ کی نظر میں رہیں اور آپ ان کی کوئی احتیاط سے وہاں سے نکال کے لے جائیں، تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا کہ کہیں عذاب کی، یعنی جلدی نکل جانا کہ عذاب کی زد میں نہ آ جاؤ۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بے تاب ہو کر لوط کے گھر چر آئے۔ لوط نے کہا بھائیو، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنا کرو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ یعنی وہ نہ صرف کہ اس طرح کے غلط کام کرتے تھے، ان نیچرل لسٹ، اور اس کو ہومو سیکشولیٹی بھی کہا جاتا ہے، اس کو سوڈومی بھی کہا جاتا ہے، تو یہ جو کام تھا اس کا بڑا انہوں نے رواج اس کو دیا ہوا تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ عمل کر رہے تھے، بلکہ وہ دھڑلے سے اپنی محفلوں میں اجتماعی طور پر بھی اس گناہ کا ارتکاب کرتے، اور اس کے علاوہ وہ باغوں میں کھلے عام، یعنی کوئی ڈر خوف ہی نہیں تھا، گناہ کو چھپا بھی نہیں رہے تھے، اتنا غلیظ گناہ کر رہے تھے اور اس کو چھپا بھی نہیں رہے تھے۔ تو پھر اس کے علاوہ ان میں اور بھی خامیاں تھیں کہ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کی زوجہ مبارکہ تھی، انہوں نے حضرت لوط کے گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، تو جو شخص ان کا پتہ کرنے آیا سدوم کی بستی میں، تو اس نے دیکھا کہ ایک سدومی ایک کسی اجنبی کو مار رہا ہے۔ جب اس نے شرم دلائی تو اس نے اس کو بھی مارا اور اس کا بھی سر پھاڑ دیا۔ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی کہیں سے ان کے شہر میں آیا تو کسی نے ان کو کھانے کو نہ دیا۔ آج یہ بات آپ کو عجیب نہیں لگے گی کہ ان کو کھانے کو نہ دیا، کیونکہ آج ہم ان چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں، جو ہماری ریچولز ہیں، جو ہماری ثقافت ہے، جو ہمارا کلچر ہے، ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ لیکن اس دور میں یہ رواج تھا کہ کسی پردیسی کو کھانا دینا، رہائش دینا اس جگہ کے لوگ، اس علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی تھی، تو اس کو بھی کچھ کھانے کو نہ دیا۔ پھر حضرت لوط کی بیٹی نے دیکھا تو کھانا پہنچایا، تو انہوں نے بہت ملامت کی اور دھمکیاں دی کہ اگر اس طرح کی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو آپ لوگوں کو ہم یہاں سے نکال دیں گے۔ پھر یہ جو آپ نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے عورت تخلیق کی ہے کہ تم اپنی جائز شہوت کو عورت کے ذریعے پورا کرو، اور تم یہ جو غیر فطری طریقہ تم نے اپنایا ہوا ہے گناہ کا، اس کو چھوڑ دو۔ تو اللہ نے تمہارے لیے عورتیں بنائی ہیں، یہ نہیں تھا کہ میری بیٹیاں ہیں، یہ نہیں اس کا مقصد تھا۔ ہاں یہ مقصد ضرور ہو سکتا ہے کہ ان سے نکاح کرو، اور ایک جائز طریقہ جو اللہ نے مرد کے لیے بنایا ہوا ہے اور عورت کے لیے بھی، تو اس پر عمل کرو۔ تیری جان کی قسم ہے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ آخر پاؤں پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آن لیا، اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش کی۔ تو یہ جو تھا ان کے اوپر 4-5 عذاب اکٹھے آئے تھے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے اوپر پہلے یہ اندھے ہو گئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور یہ سارے اندھے ہو گئے جو دیواروں پہ چڑھ کے اندر کودنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر ان کے اوپر حضرت جبرائیل نے ان کی بستی کو اٹھا کے عالیہا سافلہا کہ الٹا کے دے مارا تھا، اور اس کے بعد تیسرا عذاب ان پہ آیا تھا زلزلے کا، چوتھا آیا تھا کہ وہ پکی ہوئی مٹی کے پتھر آ کے ان کو لگتے تھے، اور ایک زوردار چیخ کی آواز تھی جو کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل کی تھی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں،
اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا گزرگاہ عام پر واقعہ ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ یعنی وہ جو لوط کی بستی ہے وہ ایک کالی جھیل ہے جس کو بحیرہ مردار ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، اس میں دفن ہے، اور ایکا والے ظالم تھے۔ تم دیکھ لو کہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں، اور ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے۔ یہ جو 80 آیت ہے یہ وجہ تسمیہ ہے، اس میں ہجر کا لفظ آیا ہوا ہے۔ ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ ہجر شمالی عرب اور شام کے درمیانی علاقے کو کہا جاتا ہے۔ یہ قوم سمود کا دارالسلطنت تھا۔ حضرت صالح یہاں مبعوث کیے گئے، اور یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے وادی ہجر سے گزرے تو آپ نے اور صحابہ نے ان کی کاریگری کا مشاہدہ کیا۔ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے گھر بناتے تھے۔ آپ نے سر پر کپڑا ڈال لیا اور سواری تیز چلا دی اور فرمایا عذاب والے لوگوں سے ڈرو، یہاں سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والی صورت ہی بنا لو، لیکن کہیں تمہیں بھی وہ نہ پہنچے جو انہیں پہنچا تھا۔ اور چوتھے دن کی صبح کو عذاب نے ان کو آن گھیرا تھا۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آن لیا، اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی، جو اتنی محنت سے وہ شاندار مکان بناتے تھے۔ ہم نے زمین و آسمان کو اور ان سب کی موجودات کو حق کے سوا کسی بنیاد پر پیدا نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ پس اے رسول ان کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا۔ تو یہ بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، زیادہ تر یہ کہا گیا ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس کی 7 آیتیں ہیں جو ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، کہ بار بار وہ دہرائی جا رہی ہیں، اور کسی چیز کو ہم اتنا ریپیٹ نہیں کرتے جتنا اس کو کرتے ہیں۔ اور سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے کہ اگر ہم نماز میں سے کوئی اور چیز مس کر دیں تو سجدہ سہو ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ مس ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ڈھارس دی گئی، تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول اور نبی آئے تھے ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا تھا، آپ دل چھوٹا نہ کریں، اور آپ کے ذمے تو صرف پیغام پہنچانا ہے، اگر وہ نہیں مانتے تو یہ آپ کا کوئی اس میں ذمہ نہ ہوگا۔ تو انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قرآن کا لفظ یہاں تورات کے لیے آیا ہوا ہے۔ قرآن کا لفظی مطلب ہوتا ہے حیران کرنے والی چیز اور بار بار پڑھی جانے والی چیز۔ تو یہاں اس سے تورات، کیونکہ تورات کو انہوں نے اس طرح نہیں رکھا ہوا تھا بین الدفتین، جس طرح ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ پر، وہ اس کو تقسیم کر کے رکھتے تھے، تھوڑا سا کسی جگہ پہ، تھوڑی سی کسی جگہ پہ، تو اس طرح اس کو بدلنے میں بڑی آسانی ہو گئی تھی کہ اپنی طرف سے کچھ ڈال دیں یا کچھ احکامات اللہ کے نکال دیں، تو یہ کام ان کے لیے بڑا آسان تھا۔ یہاں اسی کی طرف کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے۔ یہ تو ویسے ان کے لیے کہا گیا، لیکن آج ہم نے بھی کچھ کام نہیں کی ہوئی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میری ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا تھا کہ جب میں قرآن خریدنے گئی تو جہاں سے میں نے لینا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کس فرقے کا قرآن لینا ہے؟ قرآن کا بھی فرقہ ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں، تفسیر میں تو چکر چلا لیں، قرآن کا کیا فرقہ ہے مجھے بتائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو جس مسلک کے ہوتے ہیں جب وہ لکھتے ہیں ترجمہ تو اس میں پھر وہ اس طرح کی چیزیں یقیناً ڈالتے ہوں گے جو اس نے یہ سوال کیا تھا۔
تو آج ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. ہم جو مسالک بنے ہوئے ہیں ان میں ہر دوسرے کو برا بھلا کہنا، اپنے آپ کو صحیح سمجھنا، دوسرے کو بالکل غلط سمجھنا، کافر تک کہنے سے گریز نہ کرنا. تو آج ہم نے بھی کچھ کم نہیں کی ہوئی ہے. تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے وہ کیا کرتے رہے. بس اے نبی، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کرو. یعنی آپ اپنا کام کرتے جائیں، یا آپ کو جھٹلاتے ہیں. یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ اس کا غم نہ کریں اور پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ کے ذمے تو بس پیغام پہنچا دینا ہے. تمہاری طرف سے ہم ان کی خبر لیں گے، ان مذاق اڑانے والوں کی جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی رب قرار دیتے ہیں. عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ کرتے ہیں ان سے تمہارے دل کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. تو اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اگر ہم بھی کسی دنیاوی مشکل میں پھنس جائیں، ہمارے اوپر پریشر آ رہا ہو، ہم ڈپریشن میں ہوں، ہمیں کوئی سخت آزمائش درپیش ہو، تو کیا کہا گیا؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو. یعنی اللہ سے تعلق جوڑ لو. اور یہ چیز یہ نہیں کہا جاتا کہ فوراً ساری مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی تقویت ملتی ہے کہ آپ کا دل کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ رابطہ رکھنے سے، کہ آپ کی وہ تکلیف جو ہے اس کی شدت کم ہو جاتی ہے. اب مسئلوں کو حل کرنا تو اللہ کی مشیت اور رضا پہ ہے، وہ تو کسی انسان کے بس میں نہیں. لیکن انسان اپنی قوت میں تو آ جائے، اپنے آپ میں تو آ جائے، وہ بالکل نڈھال اور بے بس ہو کے گر نہ جائے. تو یہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی جو تسبیح اور تحمید ہے وہ انسان کو بڑی قوت دیتی ہے. اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. سورۃ النحل ہے اگلی سورت، اور یہ بھی مکہ کے آخری دور کی سورت ہے. اور اس کی ترتیب یہ دیکھیں اتفاق سے اس کی جو نزولی ترتیب ہے وہ 17 ہے، اور قرآن کی ترتیب یا مصحف کی ترتیب 16 ہے. یعنی کتنی ملتی جلتی ہے دونوں کی ترتیب. اور 68 آیت اس کی وجہ تسمیہ ہے. اور یہ بھی اسی زمانے کی یعنی مکہ کے آخری دور کی ہی صورت لگتی ہے، کیونکہ ان کا انداز ایک دوسرے سے بہت ملتا جلتا ہے. اس کی 128 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے. نحل کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی. آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. پاک ہے وہ ذات اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو یہاں یہ آ گیا، اب یعنی ابھی آیا نہیں ہے لیکن بالکل آنے والا ہے. تو اس میں یقین کی انتہائی کیفیت پائی جا رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سمجھو کہ وہ آ ہی گیا. تو اس طرح کی آیات ہمیں اور بھی صورتوں میں ملتی ہیں. سورۃ انبیاء کی پہلی آیت کیا ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. قریب آ لگا لوگوں کے حساب کا وقت لیکن وہ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں. تو یہ پہلی آیت ہے سورۃ انبیاء کی. پھر سورۃ القمر کی پہلی آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قریب آ گئی گھڑی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. تو یہ ساری ملتی جلتی چیزیں ہیں. اور پھر سورۃ العنکبوت کی 54 آیت میں کیا کہا گیا؟ یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، کہ وہ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کے لیے اور یقیناً جہنم نے ان کو گھیرا ہوا ہے. تو یہاں ان کے حساب کا وقت قریب آنے لگا ہے جس کے لیے یہ جلدی مچا رہے ہیں. تو اس میں 3 چیزیں ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو قریبی فتح حاصل ہوگی،
دوسرا قیامت کے لیے بھی یہ کہا جا سکتا ہے، اور پھر ہجرت کا حکم بھی۔ تو یہ تین باتیں، کیونکہ یہ مکہ کے آخری دور کی صورت ہے، تو اس میں تینوں چیزیں کہ قیامت بھی بالکل قریب ہے، اور مسلمانوں سے فتح کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ تو جنگ بدر کے بعد پھر صورت بدل گئی تھی، اور اس کے بعد یہ کہ جو قیامت ہے وہ بھی آنے والی ہے۔ وہ اس روح کو اپنے بندے پر چاہتا ہے، جس بندے پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے اپنے ملائکہ کے ذریعے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ پہلا اور آخری درس ہے قرآن کا۔ لہذا تم مجھ سے ڈرو، اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہ بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی بیٹے بیٹیاں بناتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بالکل پاک ہے، یہ جو چیزیں جوڑتے ہیں اللہ کے لیے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ وہو خصیم مبین، یہ سورۃ یاسین کی 77 آیت۔ کیا بھلا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو حقیر پانی کی بوند سے پیدا کیا اور وہ کتنا جھگڑالو بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی پر تھوک کر فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے تو مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے؟ میں نے تجھے اس جیسے مادے سے پیدا کیا، پھر جب میں نے تجھے درست کر دیا تو لگا اکڑنے اور زمین میں مال گاڑنے اور پیسے جوڑ جوڑ کر رکھنے اور بخیل بنا، پھر جب دم سینے میں اٹکا تو تجھے صدقے کا خیال آیا، بھلا اب صدقے کا وقت کہاں؟ اسے مسند احمد میں بیان کیا گیا۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، نطفہ سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے تاکہ تمہارے لیے پوشاک بھی ہو اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے۔ جانوروں کی ہر چیز کام آتی ہے، ان کی ہڈیاں بھی، ان کی آنتیں بھی، ان کی کھال، سب کچھ استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے کہ تم صبح انہیں چرانے کے لیے بھیجتے ہو اور شام کو انہیں واپس لاتے ہو۔ جیسے سٹیٹس سمبل آج بڑی بڑی گاڑیاں ہیں نا، اور بڑے بڑے گھر ہیں اور فیکٹریاں ہیں، تو اس وقت یہ سٹیٹس سمبل تھا کہ جس کے بہت خوبصورت مویشی اور بہت زیادہ ہوں۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ وہ بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہوں۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی اور پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے ہمیں منع فرما دیا۔ تو یہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے کھیتیاں اگاتا ہے، زیتون، کھجور اور انگور اور طرح طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں تسیمون آیا، منہ شراب و منہ شجر فیہ تسیمون، کہ اس میں تمہارا پینے کا انتظام بھی ہے اور تم اس میں شجر یعنی کھیتیاں بھی اگاتے ہو پانی سے، اور صوم ہوتا ہے کسی چیز کی تلاش میں جانا، طلب میں جانا، تو یہاں یہ لفظ اس لیے آیا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کس کو نظر آئیں گی؟ جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون۔ اور تارے بھی اس کے حکم سے مسخر کیے گئے، یعنی تمہاری خدمت پہ لگے ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ جو بہت سے رنگ رنگ کی چیزیں اس نے تمہاری زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ آج کل بہار کا موسم ہے تو ذرا باغوں میں جا کے دیکھیں، پھولوں کے رنگ دیکھیں، انسان وہی رنگ بالکل دنگ ہو کے رہ جاتا ہے کہ اللہ نے کتنی یعنی خوبصورتی اپنی دنیا میں بنائی ہوئی ہے۔
لیکن ہم اس کو بدصورت کرنے پہ لگے رہتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا ہوا ہے، تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جو تم پہنتے ہو، یعنی وہ اس میں سے سپیاں اور مونگے اور اس سے زیورات بنائے جاتے ہیں، اور گوشت جو یعنی سی فوڈ ہے وہ اس کی لذت کسی اور گوشت سے نہیں ملتی، اور بہت ہی لائٹ ہوتا ہے، بلڈ کی اس میں بہت ہی کم مقدار ہوتی ہے، اسی لیے اس کو بغیر ذبح کے بھی کھایا جا سکتا ہے، مردہ کو بھی کھایا جا سکتا ہے۔ سمندر کی جو ڈائٹ ہے اس کے لیے اللہ نے بڑی سہولت رکھی ہے، مری ہوئی مچھلی بھی کھائی جا سکتی ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اور کچھ دن اگر سمندر میں مردہ پڑی بھی ہو اور اگر وہ پلٹ نہ گئی ہو، یعنی اس کا رخ نہ بدل گیا ہو کہ بہت ہی دن پہلے وہ مری ہو تو وہ خراب ہو جاتی ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ یعنی آسمانی نشانیوں کے بعد کی نشانیاں اللہ نے زمین کی بیان کی۔ زمین میں اللہ نے نباتات، جماعتات، معدنیات، حیوانات پیدا کیے ہیں، اور بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ مواخرہ، مخرہ ہوتا ہے پانی کو پھاڑ کے نکلنا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو، یعنی اس سے بہت زیادہ لوگوں کا روزگار وابستہ ہے سمندر سے۔ ایک تو جو سی فوڈ نکالی جاتی ہے بے حساب قسم کی، وہ بھی لوگوں کا روزگار ہے۔ پھر وہ کشتیاں جو چاہیے ہوتی ہیں جن کے ذریعے کام ہوتا ہے، جال بنتے ہیں، پھر لوگ سفر بھی کرتے ہیں پانی میں، پانی کے ذریعے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، لوگوں کو ملنے جاتے ہیں، حج اور عمرے پہ بھی پہلے لوگ جاتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی انسٹیٹیوشن ہے، یعنی کہنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کے لڑک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے، قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ تاروں کے ستارے جو ہیں وہ 3 کام دیتے ہیں۔ ایک تو خوبصورتی بہت ہے، آسمان دنیا کو اللہ نے سجا دیا، جیسے کپڑوں کو تارے لگا کے سجایا جاتا ہے، یہ ہم نے وہیں سے لیا ہے کہ اللہ نے اپنے آسمان کو تاروں سے سجایا ہوا ہے۔ اس کے بعد ان سے سمت معلوم کی جاتی ہے، جو سفر کرتے ہیں جنگلوں میں یا سمندروں میں، وہ ان کے ذریعے سے سمت معلوم کرتے تھے، اور وقت بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا انداز بدل جاتا ہے، ان کی سمت بدل جاتی ہے، تو اس سے لوگوں کو اندازہ ہوتا تھا کہ کیا وقت ہوگا اس وقت۔ راستے بنائے جو ایک شہر سے دوسرے شہر تک جاتے ہیں، پہاڑوں کو کاٹ کر درے بنا دیے تاکہ لوگ آر پار جا سکیں، اور کہا وجعلنا فیہا فجاجا، کہ ہم نے اس میں راستے بنا دیے، ہم نے گھاٹیاں اور درے بنائے، پہاڑ اور ٹیلے علامتیں ہیں، ستاروں سے بھی راستہ لوگ معلوم کرتے ہیں۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ پیدا نہیں کرتے وہ دونوں یکساں ہیں؟ تم ہوش میں نہیں آتے؟ یعنی یہ جو تم نے پتھر کی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، ڈنڈوت کرتے ہو، کھانا رزق ان کے سامنے جا کے رکھتے ہو، تمہیں اللہ دیتا ہے اور تم ان کے سامنے لے جا کے رکھ دیتے ہو، ان کو معبود بنا کے۔ دیتا تمہیں اللہ ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم کبھی نہیں گن سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کیا گن سکتے ہیں ہم؟ ایک نعمت کو شمار نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔ یہ منافقتیں جو تم کرتے ہو نا، لوگوں سے بات کرتے ہو، بڑا ہنس کے دل میں گالیاں نکال رہے ہو، تو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ یعنی کانشیس، سب کانشیس اور انکانشیس، 3 جو سٹیجز ہیں، اللہ تینوں سے واقف ہے۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی خالق نہیں بلکہ خود تخلیق کی جاتی ہیں۔ یہ اگر جنات کو لے لیں، فرشتوں کو لے لیں، رسولوں کو لے لیں، اولیاء اللہ کو لے لیں، انبیاء کو لے لیں، تو یہ ارواح کی پرستش کی جاتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کی تخلیق تو اللہ نے کی ہے، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ کب دوبارہ زندہ کر کے انہیں اٹھایا جائے گا۔ جو قبروں میں ہیں اور ان کو اپنا داتا، غوث، مشکل کشا اور حاجت روا اور پتہ نہیں کیا غریب نواز، پتہ نہیں کیا کیا سب القاب جو اللہ کے ہیں وہ انسانوں کو دیے ہوئے ہیں۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، تمہارا رب بس ایک ہی رب ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کے رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ،
इन्ना हाजा लशाइउन उजाब। तो क्या कहते हैं कि उसने इतने माबूदों की जगह वो कहता है एक माबूद की परस्तिश करो, ये तो बड़ी अजीब बात वो कर रहा है, सारे काम एक माबूद कैसे करेगा, औलाद भी वो दे, खाना भी वो दे, सेहत भी वो दे, हमें हमारी रहनुमाई भी वो करे, तो किस तरह ये एक माबूद नहीं ये सारे काम कर सकता, है ही हाथ, है ही हाथ, ये कहते थे वो। अल्लाह उनके सब करतूत जानता है, छुपे और खुले, और उन लोगों को हरगिज़ पसंद नहीं करता जो गरूर नफ्स में मुतला है, जो मुतकब्बर हैं ना। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, तकब्बर मेरी चादर है, जो उसको ओढ़ेगा मैं उसको ज़लील व ख़ार कर दूंगा, है ना। फिर क्या कहा गया कि जो घुटने से नीचे है वो तकब्बर है, यानी मर्द को टखनों तक पाजामा पहनने का हुक्म दिया गया कि जो नीचे गिरा के लिबास पहनता है तो वो मुतकब्बर है। और जब कोई उनसे पूछता है कि तुम्हारे रब ने ये क्या चीज़ नाज़िल की, तो कहते हैं जी वो तो अगले वक्तों की फरसूदा कहानियाँ हैं, हाजा असातिरुल अव्वलीन। कोई आ जाता था बाहर से और पूछता था कि हमने सुना है कि यहाँ कोई बुज़ुर्ग हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं, वो क्या बातें बताते हैं। ना तो कुछ नहीं बताते, ऐसे ही पुरानी बातें जो पहले लोग बताते थे, कुछ नहीं बताते वो ख़ास, ऐसे ही बस पुरानी, यानी लोग उनके पास ना जाएं, इसके बावजूद लोग उनसे मिलते थे जाके। ये बातें वो इसलिए करते हैं कि क़यामत के रोज़ अपने बोझ भी उठाएं और साथ उन लोगों के बोझ भी समेटें जिन्हें वो जहालत की बिना पर गुमराह कर रहे थे। देखो कैसी सख्त जिम्मेदारी है जो ये अपने सर ले रहे हैं। एक तो अपने ही गुनाह इतने होंगे, ऊपर से दूसरों का भी बोझ आ जाएगा। इनसे पहले भी बहुत से लोग ऐसी ही मक्कारियाँ कर चुके, तो देख लो अल्लाह ने उनके मकर की इमारत जड़ से उखाड़ फेंकी। ये जो तबाहशुदा बस्तियाँ जगह जगह नज़र आती थी, आद की, समूद की, फिर आले फिरौन को किस तरह गर्क किया गया, और उसकी छत ऊपर से उनके सर पर आन रही, और ऐसे रुख से उन पर अजाब आया जिधर से आने का गुमान तक न था। फिर क़यामत के रोज़ अल्लाह उनको ज़लील व ख़ार करेगा और उनसे कहेगा, बताओ कहाँ हैं वो मेरे शरीक जिनके लिए तुम झगड़ा किया करते थे। जिन लोगों के दुनिया में इल्म हासिल था वो कहेंगे आज रुसवाई और बदबख्ती है काफरों के लिए, हाँ उन्हीं काफरों के लिए जो अपने नफ्स पर जुल्म करते थे। जब मलाइका के हाथों गिरफ्तार होते हैं तो फ़ौरन डगे डाल देते हैं और कहते हैं हम तो कोई कसूर नहीं कर रहे थे। वो वहाँ जाके भी झूठ बोलेंगे। जैसे मैंने बताया था ना कि अमाल नामे जब दिए जाएंगे तो कहेंगे कि ये हमने तो ये नहीं किए हुए, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ये लिखे हैं, मेरे फरिश्तों ने लिखे हैं। कहेंगे हमारे सामने तो नहीं लिखे उन्होंने, आपके फरिश्तों ने लिखे हैं, हमारे सामने नहीं लिखे। ये वो लोग होंगे फिर जिनकी ज़ुबानें अल्लाह के कंट्रोल में आ जाएंगी, और जिनको फिर जैसे मूवीज़ यहाँ दुनिया में दिखाई जाती हैं तो वहाँ फिर उनके सामने वो सारी मूवी चलेगी कि ये देखो तुम इनकार कर रहे हो, अगर हम बना सकते हैं तो रब नहीं मूवियाँ बना सकता इंसानों की। ये सारा कुछ वहाँ महफूज होगा और फिर उनको दिखाया जाएगा ये देखो तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी हश्र में किस से अकीदत का सिला मांगेगा। ये मुनाफ़िकत ये होती है ना। मलाइका जवाब देते हैं कैसे नहीं कर रहे थे, अल्लाह तुम्हारे करतूतों से खूब वाकिफ़ है, अब जाओ जहन्नम के दरवाज़ों में घुस जाओ, नहीं तुमको हमेशा रहना है। बस हकीकत ये है कि बड़ा ही बुरा ठिकाना है तकब्बर करने वालों का। वक़ील लिल्लज़ीना तक़व माज़ा अंज़ला रब्बुकुम क़ालू खैरा लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना वलदारुल आखिरति खैर वलनिअम दारुल मुत्तक़ीन। और जब खुदा तरस लोगों से पूछा जाता है कि ये क्या चीज़ है जो तुम्हारे रब की तरफ से नाज़िल हुई है, तो वो जवाब देते हैं कि बेहतरीन चीज़ उतरी है। इस तरह के नेकुकार लोगों के लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत कर तो ज़रूर ही उनके हक़ में बेहतर है। वो कहते हैं अब इसी तरह दूसरे लोग भी आते थे, तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार थे तो वो तारीफ़ करते थे, वो कहते थे कि बहुत उम्दा बातें बताते हैं, हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो ये उनका जिक्र आया, पहले बुरे लोगों का आया और अब उनका आ गया। बड़ा अच्छा घर है मुत्तकीन उनका, दायमी क़याम की जन्नतें जिनमें वो दाखिल होंगे और उसके नीचे नहरें बह रही होंगी। यानी इंसान की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, ये चेंजेस ऑफ फेजेस होते हैं। यानी एक आलम अरवाह में पहला फ़ेज़, दुनिया का दूसरा फ़ेज़, फिर दुनिया से कब्र में तीसरा, बरज़ख में तीसरा, और आखिरी फ़ेज़ होगा और जो दायमी होगा
جب میدان حشر میں ہمیں ہمارے گھر کا پتہ چلے گا کہ اب ہمیں کہاں رہنا ہے۔ لائبہ جنت کی ایسی حور ہے جس کی تعریف جنت کی باقی حوریں بھی کرتی ہیں، اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقین کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نزع کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جتنا اس کا بلند مقام ہوتا ہے اسی حساب سے پروٹوکول ہوتا ہے، یعنی اس کے گارڈ آف آنر ساتھ ہوتا ہے، صرف ایک فرشتہ جان نکالنے نہیں آتا، اور پھر ان کو سلام کیا جاتا ہے، آیا نا یہاں۔ اور یہ نہیں کہ جاؤ جنت میں، ان کو کہا جاتا ہے تو جنتی روح ہے، تیرے لیے جنت انتظار کر رہی ہے، ابھی تو وہ اس کی جان نکالنے آئے ہیں لیکن اس کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ کالے اور سرخ آنکھوں والے، ہاتھ میں گرز پکڑے ہوتے ہیں اور گرز مار مار کے جان نکال رہے ہوتے ہیں۔ اور جان ہے کہ آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا کہ جو اس کی جان بڑی مشکل سے نکلی، اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، اس کی جان اٹکی ہوئی تھی، تو یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے۔ تو بڑی مشکل سے برے لوگوں کی جان نکلتی ہے اور ان کو بدبودار کفن میں لپیٹا جاتا ہے، جبکہ نیک لوگوں کو خوشبودار کفن میں لپیٹ کے لے جایا جاتا ہے۔ پھر جب پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو نیک لوگوں کو راستے میں فرشتے سلام کرتے جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ بڑی عزت والی کوئی روح ہے، اور پھر وہاں پہلے آسمان پر پھر ان کے لیے دروازہ کھلتا ہے، بڑی عزت سے پھر ان کو اوپر لے جایا جاتا ہے۔ لیکن جو برے لوگ ہوتے ہیں وہاں داروغہ جو آسمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے لے جاؤ اس کو نیچے، اس کے لیے اوپر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آن پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے، یعنی موت کے فرشتے آ جائیں یا کوئی عذاب آ جائے ان پہ۔ یہ اس طرح ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، اسی طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے لوگ کر چکے ہیں۔ پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود پر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار دامنگیر ہو کے رہیں، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو کیا کہتے تھے، نہیں آنی نا قیامت کوئی، لے آؤ نا ذرا آسمان سے گرا دو کوئی ٹکڑا، لے آؤ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو۔ تو اب وہ جتنا مذاق اڑاتے تھے وہی چیز آ گئی۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے۔ اب سارا جو ہے نا اللہ پہ ڈال دیا کہ اگر اللہ چاہتا تو۔ اس طرح کا بڑا تجربہ مجھے بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کو کہیں آنے کے لیے یا قرآن کو سیکھنے کے لیے ریکویسٹ کریں تو کئی دفعہ یہ جواب دیا جاتا ہے جب اللہ چاہے گا ہم آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اسی وقت مدد کرتا ہے جب انسان نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ آپ کے دل میں کچھ ہے نہیں اور آپ اوپر سے ٹالنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں جب اللہ چاہے گا۔ تو یہ وہی بات ہے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ کر چکے ہیں۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا کوئی اور بھی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ سورۃ السجدہ کی 12 آیت ہے کہ کاش تم دیکھو جب یہ اوندھے سر پڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے اور کہیں گے کہ ہم نے سن لیا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اور اے رب ہمیں تو ایک دفعہ پھر واپس بھیج کہ ہم نے ایک عمل کر کے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نہیں اب ہونے کا، اور کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط کر دی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ جب یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے نا کہ ہدایت دی اور ضلالت دی، تو یہ انسان کی اپنی کوشش کے اوپر ہوتا ہے، یہ بیان اس کو ایسے کیا جاتا ہے۔ اے رسول تم چاہے ان کی ہدایت کے کتنے ہی حریص ہو جاؤ، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اس سے ہدایت نہیں ملا کرتی، اور اسی طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ کیونکہ آپ بڑا ترستے تھے نا کہ یہ میری امت کے غم میں ہی روتے ہوئے آپ گئے، تو آپ بہت تکلیف محسوس کرتے تھے، تو بار بار آپ کو
سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کے ذمے ہدایت دینا نہیں ہے، صرف پیغام پہنچانا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی آخرت اور قیامت، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ اور رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ان کو ہم دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا ٹھکانہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ اب یہاں ہجرت عام معنوں میں بھی ہے اور خاص بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی مہاجر کو کچھ دیتے تو فرماتے لے لو، اللہ تمہیں اس میں برکت دے۔ یہ اللہ کے دنیاوی وعدے کا ایفا ہے، یعنی اس نے کہا نا دنیا میں بھی میں نیکی کا اجر دیتا ہوں، اور آخرت میں جو تمہارا ذخیرہ ہے وہ بہت افضل اور اعلیٰ ہے۔ پھر یہ 41 آیت پڑھتے، اور یہ آیت ہجرت حبشہ کے بارے میں ہے، اور اس میں 80 لوگ گئے تھے، نجاشی جو بادشاہ تھا حبشہ کا اس کے پاس، اور اس میں حضرت عثمان اور صاحبزادی رسول حضرت رقیہ بھی تھیں، ابو سلمہ بن عبد الاسود بھی تھے، اور اس طرح کے لوگ، حضرت جعفر بن ابی طالب بھی تھے، تو اس طرح کے لوگ گئے تھے۔ تو یہ آیا نا کہ جب ظلم ہوتا ہے تو میں تمہیں اچھا ٹھکانہ دوں گا، تو اس میں اس ہجرت کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو پھر یہ وہاں سے دوسری ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تھے، پہلے یہاں سے حبشہ گئے تھے، پھر حبشہ سے مدینہ گئے تھے۔ اے رسول، ہم نے آپ سے بھی پہلے جب کبھی رسول بھیجے آدمی ہی بھیجے جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے اگر اللہ نے کسی کو رسول بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو یہ ان کا جواب ہے کہ اللہ نے ہمیشہ مرد کو بھیجا رسول بنا کے، کسی عورت کو نہیں بھیجا، فرشتے کو نہیں بھیجا، جن کو نہیں بھیجا، کسی جاندار کو نہیں بھیجا، صرف مرد کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے، پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر ہم نے تم پر نازل کیا، ذکر، تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس کی تعلیم، تشریح اور توضیح کرتے جاؤ۔ دیکھیں کھول کھول کر بتایا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ہمیں قرآن آ جاتا ہے، جن کی زبان عربی تھی ان کے لیے تشریح اور توضیح کی جا رہی ہے، جن کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا زبان کا۔ تو یہ جو سوچ ہے نا کہ ہم بس وہ تفسیر پڑھ کے ہمیں قرآن آ جائے گا، یہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے اور تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے۔ قرآن بہت پیاری کتاب ہے، اللہ کا بڑا خوبصورت کلام ہے، یہ آ بھی جاتا ہے، اس کی سمجھ بھی آ جاتی ہے، یہ دل میں بھی اترتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بد سے بدتر چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے، یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب آئے جدھر سے آنے کا ان کو وہم گمان بھی نہ ہو۔ مجرم فوراً نہیں پکڑے جاتے۔ اللہ اپنی صفت حلیم کا اظہار فرما رہا ہے۔ اللہ مجرموں کو اور جو دوسروں کو بھاگتے ہیں جرم پر ڈھیل دیتا ہے، تھوڑا وقت دیتا ہے کہ شاید میرے بندے سمجھ جائیں۔ سورۃ ملک کی 16 اور 17 آیت میں کیا کہا گیا؟ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمانوں میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اور زمین ہل رہی ہو، یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمانوں میں ہے وہ تم پر پتھروں والی بارش برسا دے۔
اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میری سزا کیسی تھی۔ اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جب انہیں مصیبت آنے کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے۔ اللہ انہیں اس حال میں پکڑ لے کہ وہ کسی کی پکڑ کے واقعات سن کر ڈر رہے ہوں، یا ایسی پکڑ جو بہت سخت ہوتی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اگر میں چاہوں تو اس کے ساتھی کی موت کے بعد اسے بھی پکڑ لوں جبکہ وہ اس سے ڈر رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف دہ باتیں سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے کہ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں، کہ لوگ اس کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں مگر وہ پھر بھی انہیں روزی دیتا ہے اور درگزر فرما دیتا ہے۔ آتا ہے نا قرآن میں کہ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا، اللہ کی اولاد بنا رہے ہو، تو اس سے تو چاہیے کہ زمین بھی پھٹ جائے اور آسمان بھی اوپر سے گر جائے، لیکن وہ سب کچھ سہتا ہے اور پھر بھی نعمتیں دیے چلا جاتا ہے۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے اور دائیں بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اسی طرح اظہار عجز کرتے ہیں۔ زمین و آسمان میں جس قدر مخلوقات ہیں، ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ اللہ کی عظمت اور کبریائی کا بیان ہے۔ ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، تمام مخلوق اس کی فرما بردار ہے، اس کے آگے سر جھکائے ہوئے ہے۔ انسان، جن، فرشتے سب اسے مانتے ہیں۔ ہر چیز کا سایہ صبح و شام مخالف سمت میں گرتا ہے اور وہ چیز سائے کے واسطے سے اللہ کو سجدہ کرتی رہتی ہے۔ یعنی ان چیزوں کا سجدہ یہ ہے، درخت کا سایہ ہوتا ہے نا، ہر چیز کا سایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ زوال آفتاب کے بعد ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، ہر چیز کا سجدہ اس کا سایہ ہے۔ پہاڑوں کا سجدہ ان کا سایہ ہے، اور امواج بحر کی نماز ہے، یعنی یہ موجیں جو اوپر نیچے ہوتی ہیں یہ ان کی نماز ہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اختیاری اور غیر اختیاری طور پر سجدہ کر رہی ہے، یہ ہر چیز سجدہ ریز ہے۔ فرشتے خوشی خوشی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عاجزی سے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری اور احکامات کی پیروی میں لگے رہتے ہیں۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، یہ فرشتوں کے لیے کہا گیا سورۃ الصافات میں۔ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بناؤ، اللہ بس ایک ہے، لہٰذا تم مجھ سے ڈرو۔ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کا تقویٰ کرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس کو ٹال دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو بھی اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرتا ہے۔ یہ بیٹا نہیں ہے، 7 بیٹی ہیں، بیٹا نہیں، بیٹا نہیں، بیٹا ہوا تو جا کے وہ مزاروں پہ چادریں چڑھ رہی ہیں اور وہاں جا کے دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں اور شکرانے ادا کیے جا رہے ہیں۔ دینے والا تو اللہ ہے، تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے، اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑے تھے۔ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے جو یہ خود چاہیں، یعنی اپنے لیے ان کو بیٹے پسند ہیں اور میرے لیے بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا زمین میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتیوں پر
फ़ौरन पकड़ना शुरू कर दे तो रूए ज़मीन पर कोई मुतनफ़स ना बचे, लेकिन वो सबको एक वक्त मुकर्ररा तक ढील देता है और फिर जब उसका वक्त आ जाता है तो फिर एक घड़ी भी वो आगे पीछे नहीं करता। आज ये लोग वो चीज़ें अल्लाह के लिए तजवीज़ कर रहे हैं जो इन्हें अपने लिए पसंद नहीं, जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाए ना, लात मनात उज़्ज़ा चांद देवी, पता नहीं क्या कौन कौन सी देवी, और झूठ कहती हैं इनकी ज़ुबानें कि इनके लिए भला ही भला है। इनके लिए तो बस एक ही चीज़ है और वो है दोज़ख, ये उसी में पहुंचाए जाएंगे। अल्लाह की कसम है रसूल, तुमसे पहले देखें अल्लाह ने अपनी कसम खाई है, तल्लाही, अल्लाह की कसम है रसूल, तुमसे पहले भी बहुत सी कौमों में हम रसूल भेज चुके, पहले भी यही होता रहा कि शैतान ने उनके बुरे करतूत उन्हें खुशनुमा बना कर दिखाए और रसूलों की बात उन्होंने मान कर ना दी। वही शैतान आज इन लोगों का सरप्रस्त बना हुआ है और ये दर्दनाक सज़ा के मुस्तहिक हो रहे हैं। हमने ये किताब तुम पर इसलिए नाजिल की कि तुम उन इख्तलाफात को खोल दो जो इनके दरमियान हैं। ये किताब रहनुमाई रहमत बनकर उतरी है उन लोगों के लिए जो इससे मान लें। 64 आयत तक हमने की है सूरत अन-नहल, बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन इलाही आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन इलाही आमीन।